السلام علیکم. السلام علیکم. بڑا ایک اہم سا سوال تھا, آپ نے سنا ہوگا, میں ابھی بات کر رہا تھا. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے. ہمارے ماشاءاللہ سبھی علماء کرام یہاں موجود ہیں. ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ نارملی. مفتی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ چھوٹا سا, لیکن یہ چھوٹا مسئلہ دیکھنے میں لگتا ہے لیکن ہے بہت بڑا مسئلہ, کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کی تو خیر میں کیا ہی بات کروں جو خود سے حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں, ان کو تو اللہ معاف کرے. لیکن جو نہ چاہتے ہوئے بھی جن کے دماغ میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں, خیالات آ رہے ہوتے ہیں, فلیش بیکس چل رہے ہوتے ہیں, باتیں آ رہی ہوتی ہیں, کیا پکانا ہے کیا نہیں پکانا ہے, آج کیا کرنا ہے, یہ ساری باتیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو روک رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں. یہ کیا وجوہات ہیں ان کے پیچھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز اللہ کی عبادت ہے, بے شک, اور یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں بہت سارے حلال کام بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ عبادت کیسے کرنی چاہیے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم خدا کو دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کرو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم عبادت رب کی کرتے ہیں لیکن وہ عبادت بھی ہم گنتی کی کرتے ہیں ایک, اور دوسرا یہ کہ اس عبادت میں بھی ہمارا من نہیں لگ رہا ہوتا. کاش کہ ہم خالق کو خالق جانیں, اس کو مالک جانیں, اس کو مالک جان کر اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں تو وہ رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. اور پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ خود قرآن مجید فرقان حمید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو میرا آپ کی اور پوری کائنات میں جو انسانوں کی تخلیق ہے اس کا مقصد رب کی عبادت ہے. تو جب رب کی عبادت مقصد ٹھہرا ہے تو ہمارا مقصد دکان چلانا نہیں ہے, ہمارا مقصد جو ہے وہ دنیاوی کام کرنا نہیں ہے. یہ ضروریات ہیں ہماری, اور اگر ہم ان کو صحیح طرح سے ادا کریں تو کاروبار بھی عبادت ہے. لیکن ہم اصل میں نماز میں جو تصورات لے کے آتے ہیں اس کی وجہ فیصل بھائی یہ ہے, ایک تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا اس چیز پر پوری توجہ نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں اس وقت, آپ کی ہماری پوری توجہ اسی جانب ہے کہ ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے, علماء کرام سوال سن رہے ہیں اور آپ کو جواب دے رہے ہیں, یہ پوری توجہ ہے, پورا فوکس ہے, کیمرے نے آپ کو دیکھا ہوا. لیکن جیسے بریک ہوگی تو ہماری توجہ تھوڑی سی ہٹ جائے گی کیونکہ ہم بریک پہ چلے جائیں گے, آپس میں گفتگو کریں گے. تو نماز ایسی عبادت ہے جس میں پوری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں اب نماز کی نیت کرنے لگا ہوں, اس رب کے سامنے جو الہ ہے, جو وحدہ لا شریک ہے, عبادت اسی کی ہے. جب کہتا ہے اللہ اکبر تو تصور یہ ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے. پھر اس کے بعد وہ اللہ کی جب تعریف کرتا ہے پھر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو یہ جو پڑھ رہا ہے اس پر غور کرے کہ اللہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اسی کے لیے جو رحمان ہے, رحیم ہے, مالک یوم الدین ہے. جب یہ تصورات لے کر بندہ عبادت میں کھڑا ہوگا, عبادت کرے گا, اور پھر جب رکوع میں جائے گا کہے گا سبحان ربی العظیم, پھر اس کو عظیم جانے, پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اس کو اعلیٰ جانے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں ادھر ادھر تصور نہیں جائے گا, نماز ہی میں تصور رہے گا. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نماز کو شاید کوئی بوجھ سمجھتے ہیں, کچھ قرض سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے ادا کرنا ہے, جلدی جلدی کوئی چیز اٹھا کر پھینکنی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. رب کے ساتھ یہ سلوک ٹھیک نہیں ہے. رب کو رب جان کر, اس کو خالق, اس کو مالک, اس کی صفات پر غور کر کے جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز میں آپ کو لطف بھی آئے گا, سرور بھی آئے گا. پھر وہ نماز ایسی ہوگی کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کے پاس سے شیر گزر جائے, نماز پڑھتے ہوئے آپ کے پاس سے دریا گزر جائے, طوفان آ جائے, بندہ نماز میں ہی جو ہے وہ مستغرق رہتا ہے, اسے کسی اور کا خیال تک نہیں گزرتا. بالکل بالکل. اور یہ جو آپ نے بات کی اس پہ مجھے حضرت علی کا واقعہ یاد آیا تھا. پروفیسر صاحب آپ سے بات نہیں ہو پائی تھی, بڑی یہ ایک ضروری بات ہے.
میں جو ابھی میرا سوال ہے وہ شاید ابھی بھی وہی ہے. جی بہت لوگ اپنی طرف سے پوری توجہ کر رہے ہوتے ہیں نماز پہ. لیکن اس میں آپ سب بات اٹھا سکتے ہیں جو بھی آپ کے دماغ میں آتا ہے. پوری توجہ کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہیں بے ایمانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا نوید بھائی جو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے نماز ہی پڑھنی ہے نا, میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پوری توجہ دے رہے ہوتے ہیں. 100% ان کا دھیان اسی طرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار سے ملنا ہے, میں نے اس کو دیکھنا ہے, میں نے اس کی عبادت کرنی. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ذہن میں آپ بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے دل میں کوئی بات آ رہی ہے, آپ کے دماغ میں کچھ پکچرز آ رہی ہیں, کبھی کچھ ہو رہا ہے. یہ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. دیکھیے یہ خیالات, سوچ, یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. جب تک آپ کا دماغ زندہ ہے جو سوچے گا, خیالات آئیں گے. ان خیالات کو آپ ایک دم اپنے ذہن سے جھٹک نہیں سکتے. بالکل. خیالات آنا, ان کو روکنا, یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. خیالات آئیں گے, لیکن جب آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں نماز میں ہوتا ہوں, لشکر تیار کر رہا ہوتا ہوں. کیونکہ انسان کی نیچر ہے, انسان ایک کسی چیز پر 10 منٹ سے زیادہ توجہ نہیں دے سکتا. آپ اپنے دماغ کو خالی نہیں کر سکتے. خیالات تو رہیں گے, اور یہ خیالات وسوسے میں نہ بدل جائے, بالکل. انسان بہک نہ جائے. ایسا نہ ہو جائے خیالات میں آگے نکل جائے اور اسے یہ بھی احساس نہ ہو کہ میں نے کتنی نماز پڑھی کتنی نہیں پڑھی, اور یہ بھی احساس ختم ہو جائے میں نماز میں ہوں. ایک صحابی آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہہ رہے یا رسول اللہ میں نماز میں مجھے سوچے, میں سوچتا بہت ہوں, میری سوچیں بہت آتی ہیں. رسول اکرم نے فرمایا جب بس سے آئے آپ اپنی بائیں جانب تھوک دیا کرو. تھوکنا مطلب اعوذ باللہ پڑھ, اعوذ باللہ من الشیطان پڑھ کے تھوک دو. صحابی فرماتے ہیں جب مجھے خیالات آنے شروع ہوئے اور میں نے یہ اعوذ باللہ من الشیطان ایسا سے پڑھ کر تھوک دیا, خیالات چلے گئے. یہ خیالات جو ہے یہ شیطان, جب دیکھو نا حدیث میں آتا ہے رسول اکرم نے فرمایا جب اذان ہوتی شیطان بھاگ جاتا ہے, اور جب جماعت کھڑی ہوتی شیطان آ جاتا ہے, آ کر پھر نمازیوں میں وسوسے ڈالتا ہے. حتیٰ انسان لا یدری کم صلی, یہاں تک ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کتنی نماز پڑھی اس نے. یہ بھی ایک دفعہ ایسا بھی ہوا رسول اکرم سے خود نماز میں تھے, وہ شیطان جو نماز پر مقرر, اس کا نام خنزب, نبی اکرم فرمایا اس کا نام خنزب ہے. تو اس نے آ کر اللہ کے رسول پر تشویش شروع کر دی. نبی اکرم نے اسے پکڑ لیا, اللہ کے رسول ہے, اللہ کا نبی وہ دیکھتا جو ہم نہیں دیکھتے, وہ سنتا جو ہم نہیں سنتے, وہ تو اللہ کے رسول ہے. آپ نے فرمایا میرا جی چاہا کہ میں اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں, بیان مدینہ, کل صبح ہو تو مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں. لیکن تذکر تو دعا اخی سلیمان, میں حضرت سلیمان کی دعا یاد, انہوں نے اللہ سے کہا رب حب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی, اللہ مجھے ایسی بادشاہ عطا فرما میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے. کہ ان کی بادشاہ جنوں پر بھی تھی, اگر جن کو میں پڑھی باندھ لیتا گویا کہ میں نے جن اپنے قابو میں کر لیا, ان کی دعا کی مخالفت رسول چھوڑ دے. تو یہ خیالات آنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن خیالات میں بہک جانا انسان بہت آگے, جب بہکے جب ہو جائے اعوذ باللہ پڑھ کر فوراً اپنی بائیں طرف تھوکے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا, وہ خیالات ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اسی لیے اللہ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم نماز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم نے کہا تھوڑا سر جی جی بالکل. نماز میں آنے والے وساوس کے حوالے سے مفتی نوید عباسی صاحب نے, پروفیسر یونس صدیقی صاحب نے بہت عمدہ گفتگو کی ہے. جب نماز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو اس بارے میں بھی کچھ دل چاہتا ہے بات کر لیں. نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے. بالکل. زمین کا فرش بنایا گیا, آسمان کی چھت بنائی گئی, سورج چاند ستاروں کے فانوس جلائے گئے,
نالے نہریں اور دریا بہائے گئے، کھیتیاں باغات اگائے گئے، سردی گرمی خزاں اور بہار کے موسم بنائے گئے انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا گیا رحمان کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، روزہ رکھ رہے ہیں یہ عبادت، صدقات خیرات زکوٰۃ دیتے ہیں یہ بھی عبادت، حج عمرہ بھی عبادت، ذکر و اذکار بھی عبادت، تسبیح و تحلیل بھی عبادت، پاکیزہ اور عمدہ گفتگو بھی عبادت، رزق حلال کی جستجو بھی عبادت، لیکن کامل ترین صورت جو ہے نا وہ نماز ہی ہے۔ روزوں میں دیکھیں اس میں رخصت ہے، یعنی 1 مہینہ فرض ہیں باقی 11 مہینے، زکوٰۃ سال میں 1 بار فرض باقی پورا سال رخصت، حج زندگی میں 1 بار فرض باقی پوری زندگی رخصت، لیکن نماز ایسی عبادت ہے، کوئی سال ایسا نہیں، کوئی مہینہ ایسا نہیں، کوئی ہفتہ ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نماز فرض نہ ہو۔ ایک دن میں 1 بار نہیں 5 بار فرض ہے، مرد پر بھی فرض، عورت پر بھی فرض، بوڑھے پر بھی فرض، جوان پر بھی فرض، حضر میں بھی فرض، سفر میں بھی فرض، امن کی حالت میں بھی فرض، جنگ کی حالت میں بھی فرق۔ نماز کے بارے میں حکم ہے کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ، رکوع سجدے نہیں کر سکتا اشارے سے پڑھ، مسجد نہیں ملتی تو زمین پہ پڑھ، زمین پہ نہیں تو بحری جہاز میں ہے تو پانی کی لہروں پہ پڑھ، ہوائی جہاز میں پروار کر رہا ہے تو ہوا کے دوش پہ پڑھ، جب تک جسم میں جان، دل و دماغ میں ایمان ہے نماز پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام بچوں پہ احکام طاری نہیں کرتا، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے اس میں بچوں کے بارے میں بھی حکم ہے۔ آپ نے فرمایا مرو اولادکم وابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کی عمر کا ہو جائے نا اس کو نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو گیا نہیں پڑھتا نا تو اس پہ سختی بھی کرو تاکہ ابتدا سے ہی اس کے دل و دماغ میں یہ بات رچ اور بس جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بابت فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز بڑی آسانی سے فرق کر کے دکھا دیتی ہے۔ ایک ہی بازار میں 4 مختلف مذاہب کے پیروکاروں کی دکانیں ہیں، ان میں ایک ہندو ہے، ایک عیسائی ہے، ایک سکھ ہے، ایک مسلمان ہے۔ قریبی مسجد میں اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہندو جس طرح تجارت کر رہا ہے وہ کرتا رہتا ہے، سکھ جس طرح کام کاج کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، عیسائی اپنے معمولات کو جاری رکھتا ہے، لیکن مومن اسی وقت سوچتا ہے میں نے بڑی تجارت کر لی، بڑا منافع کما لیا، اب منافع کمانے کا نہیں بلکہ جنت خریدنے کا وقت آ گیا۔ سبحان اللہ۔ میں ایسے ہی سوال کر رہا ہوں آپ کا جس کا دل کرتا ہے، جس کو جہاں سے بات سمجھ آتی ہے آپ لوگ شروع کر سکتے ہیں۔ نماز کے ایسے کون سے طریقے ہیں جن سے جو نماز ہے وہ اس میں آپ ایک الگ جگہ تک پہنچ جائیں، ایک بندگی تک پہنچ جائیں، ایک اللہ کے عشق میں آپ بس آپ ایسے نماز پڑھ رہے ہوں کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو دنیا کا، جیسے انہوں نے کہا کہ کیا ایسا کیا جائے اس کے لیے، کیا اس کے لیے ٹریننگز ہیں۔ مطلب اوبویسلی دیکھیں انسان ہے، خطا کا پتلا ہے۔ میں ابھی جب حضرت آدم اور اماں حوا کی بھی بات کر رہا تھا تو انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بہت غلطیاں ہوتی ہیں، عام زندگی میں بھی ہوتی ہیں۔ ایسا کیا ہم ان کی کیا پریکٹسز ہیں جس پہ ہم جا سکتے ہیں؟ حنیف بھائی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اچھا میں تھوڑا سا یہاں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ جہاں تک انبیاء کرام کی بات ہے تو انبیاء کرام سے غلطیاں نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے، ان سے ظہول ہوتا ہے۔ ظہول کا یہ مطلب ہے کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ پڑے ہوئے یہ اس کو بچانا ہے، لیکن میں کسی اور میرا کوئی دوست آ گیا، میں محبت میں کھڑا ہو گیا، میں کہوں ماشاءاللہ تو اس کو ٹھوکر لگی اور یہ ٹوٹ گیا۔ خطا اور غلطی یہ ہے کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے اور اس کو میں جان بوجھ کر ٹھوکر ماروں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام سے گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہ پہلا تو ہم اپنا یہ کلیئر کریں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے نماز کے اندر، دیکھیں نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اور جیسے ہی ہم عبادت کی طرف جاتے ہیں تو نفس اور شیطان یہ ہمارے دشمن ہیں،
وہ ہر اس چیز سے ہمیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ہماری نماز کے اندر یکسوئی، متانت اور خلوص آ جائے۔ یہ جو وسوسہ آپ نے کویسچن اٹھایا، یہ ایک چیز میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ کسی جھگی کے دروازے پر، کسی کٹیا کے دروازے پر کوئی گارڈ کھڑا ہو؟ بینکوں کے دروازے پر گارڈ کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ واہ واہ واہ، اچھی بات، اچھی بات۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو جھگی ہے، وہ جو کٹیا ہے جس کے اندر جھونپڑی ہے، اس کے اندر خزانہ ہی نہیں ہے ہی کچھ نہیں، تو وہاں ڈاکو کا خطرہ بھی نہیں۔ اور بینک کے اندر خزانہ ہے، دولت ہے، ڈاکو کا خطرہ ہے۔ تو جہاں جتنی زیادہ ایمان کی پاور ہوگی، جتنا زیادہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی قربت نصیب ہوگی، اتنا زیادہ شیطان اور نفس کو اس بندے پر حملہ ہوگا۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے صحابہ بارگاہ رسالت میں یا رسول اللہ، ہمیں ایسے ایسے خیالات اور وسوسے آتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ویسے تو عام طور پر ہم اس کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ جو بالکل ناقابل بیان ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ بعض اوقات تو ہمیں یہ شک ہونے لگتا ہے کہ کیا ہم مسلمان ہیں؟ یعنی ایسے ایسے عجیب و غریب خیالات آتے ہیں۔ آقا نے فرمایا واقعی تمہیں آتے ہیں ایسے؟ یا رسول اللہ ایسے آتے ہیں خیالات؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ تمہارا ایمان سلامت ہے۔ اللہ۔ تو یہ جو نماز کے اندر وساوس کا یا نکمے گندے گندے خیالات کا آنا ہے، تو یہ بھی اصل میں ایک چیز کا ایک انڈیکیشن ہے، اس کا سائن ہے کہ ماشاءاللہ آپ ایسی دولت رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کا دشمن آپ کو نہ بہکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ نے جو کہا تھا نماز کے اندر خلوص، اس کی جو سب سے بڑا ذریعہ اور طریقہ وہ یہ ہے کہ خوف ہو انسان کے اندر۔ حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ جس وقت مصلی نماز پر جاتے تو آپ کے جو شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جسم پہلے کانپتا اور آپ کے چہرے پر زردی آ جاتی۔ تو کسی نے پوچھا جی کہ آپ شہر خدا ہیں اور جب مصلی پہ جاتے ہیں تو آپ ایسے لرزتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ زردی آتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جس وقت کھڑا ہوتا ہوں تو میں اپنے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ علی تو کس بادشاہ کونین کے دربار میں آ کر کھڑا ہے؟ تو بنیادی طور پر یہ جو کیفیات ہیں، یعنی انسان کے اندر خشیت، خوف الہی، یہ جس وقت انسان کے اوپر طاری ہو تو پھر وہ خلوص اور وہ یکسوئی بھی انسان کو حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، صحیح ہے وہ واقعہ ہے، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑے عظیم تابعی ہیں جنہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے۔ وہ ان کو بیماری لگ گئی، بیماری العقلہ، یہ ایسی بیماری جو جسم کو کھاتی ہے، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا جسم کے اندر بہت زیادہ زخم ہو جاتا ہے، آقا کینسر ہو جاتا ہے۔ تو آپ عبد الملک بن مروان کے پاس گیا تھے ملنے کے لیے، تو اسے یہ بیماری ان کے ساتھ وہاں ہوئی۔ تو حکیموں نے کہا کہ حضرت پاؤں کاٹنا پڑے گا، پاؤں کاٹنا پڑے گا، آپ زندگی چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت کہ پھر کیا کرنا ہوگا؟ تو کہنے لگے آپ کو ہمیں آپ دوائی پلائیں گے جو آپ کو بے ہوش کرتے، بے ہوش کرتے، تو پھر ہم آپ کا پاؤں کاٹ دیں گے۔ تو وہ شراب کیا ہوگی، یعنی کوئی چیز ایسی پلائیں گے آپ کو جیسے، تو فرمانے لگے میں ایسی چیز نہیں پیوں گا جس سے میری عقل چلی جائے۔ اگر تم میرا پاؤں کاٹنا نہیں چاہتے ہو، جب میں نماز میں کھڑا ہوں میرا پاؤں کاٹ دیں مجھے پتہ نہیں چلتا، اللہ، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور واقعی بھی بتایا ان کی تصویر ہر کتاب میں موجود ان کی، جی مفتی کہ وہ واقعی ایسا ہی ہوا، جی جی سمجھنا، انہوں نے پاؤں کاٹ دیا اور نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آپ نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس عبادت کا ذکر چھیڑا ہے جو اللہ نے اس امت کو دی بھی تو زمین پہ نہیں، اپنے مصطفیٰ کو آسمانوں پہ بلا کر۔ واہ 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 واہ، کیا اچھی بات۔ اور آپ نے اس عبادت کا ذکر چھیڑا ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو خود اتنی فکر لاحق رہتی کہ دنیا کے اندر آج کوئی بھی انسان ہے، وہ جتنا مرضی اپنے باپ حق پر نافرمان ہو مگر وہ اپنے والد کی آخری خواہش ضرور پوری کرتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے، فانی دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو آپ کی آخری وصیت کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری قوم، میرے ماننے والوں، نماز کا خیال رکھنا۔
نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ قرآن کریم کی جو مدنی صورتیں ہیں ان میں 86 مرتبہ، 86 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر ہے۔ مکی صورتوں کے اندر 64 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر ہے۔ صرف سیاہ ستہ کی کتب میں 1200 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر ہے۔ یہ اتنا، اگر صرف ایک مرتبہ بھی اللہ فرما دیتے تو تب بھی نماز ہم پہ فرض تھی۔ آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی فرما دیتے کہ تم پر نماز فرض ہے تو تب بھی نماز ہم پر فرض تھی۔ یہ نماز کیوں فرض ہے؟ آج ہم برائیوں میں مبتلا ہیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اس کا واضح طور پر آسان مطلب کیا نکلا کہ برائی ایک جدا چیز ہے، نماز ایک جدا چیز ہے، اور جو نماز اختیار کرے گا اس کے اندر کسی قسم کی برائی نہیں رہے گی۔ بالکل۔ اور آپ اگلی بات دیکھیں کہ نماز ہی واحد عبادت ہے جس میں سراسر عاجزی ہے۔ آپ جب کسی کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کرتے ہیں تو سرنڈر ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ پہلے قبول فرما دیتے ہیں، میرا بندہ میرے سامنے سرنڈر ہو گیا۔ پھر ہاتھ باندھ کر آپ اس کی تسبیح شروع کرتے ہیں، تحلیل شروع کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کا قرآن شروع کرتے ہیں۔ اور جب یہ تسبیح کرنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں، سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تو 7 فرشتہ کھڑا ہوئے تھے، کہتا ہے حمدنی عبدی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، 7 فرشتہ کھڑا کہتا ہے مجدنی عبدی۔ وہ ہر بات پہ جواب دیتا جاتا ہے۔ جیسے ہی جا کے بندہ کہتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو 7 فرشتہ کھڑا کہتا ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے، لک ما سألتا، آج تم مجھ سے جو بھی مانگو میں تمہیں دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ مگر بتائیے کہ نمازیں ہیں کہاں؟ اس کے بعد بندہ جب کسی اور کے سامنے جھکنا چاہتا ہے نا، اور بھی سرنڈر ہونا چاہے، تو کہتے ہیں جی فلاں بندہ میرے سامنے گھٹنوں پہ آ گیا۔ اگر بندے کو ترس آئے تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے کو انسان کے رکوع قیام قعود پر انسان پر ترس نہیں آئے گا۔ جب گھٹنوں پہ بندہ چلا جاتا ہے تو اس کی جو عشق ہے، محبت ہے، جنون ہے، عاجزی ہے، اسی پہ بس نہیں ہوتی ہے۔ کھڑا ہوتا ہے تو سیدھا زمین پہ چلا جاتا ہے، حالانکہ آپ زمین پہ کسی کے سامنے نہیں جا سکتے، سجدہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو یہاں علماء نے بڑی حکمت کی بات لکھی، فرمایا دیکھیں جی نماز کے اندر ہر چیز ایک ہے، قیام ایک ہے، قاعدہ ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے 2 ہیں۔ اب آپ اور میں جب سجدہ کرتے ہیں نا تو اللہ کے عشق میں اتنا مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ایک سجدے سے واپس اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ میرے تیرے سامنے جھکنے میں یہ سجدہ حائل ہو گیا، اگر یہاں سے آگے بھی جھکنے کی کوئی جگہ ہوتی تو میں اور بھی تیرے سامنے جھک جاتا۔ اللہ کہتے ہیں اور نہیں جھک سکتا، ایک سجدہ تو اور کر لے۔ ابھی یہاں بات ہو رہی تھی کہ جی 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور 10 سال کے بچے پر سختی کا حکم دیا ہے۔ میرے خیال میں سارے علماء بیٹھے ہیں اس بات سے اتفاق کریں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ 10 سال کے بچے پر تو آپ نے نماز کے معاملے میں سختی کرنی ہے، لیکن آپ جو 25 سال والا نہیں پڑھ رہا اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ 30 سال والا جو نہیں پڑھ رہا اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو بندہ دانستہ طور پر نماز ترک کرے، چھوڑ دے، گویا اس نے دار کفر کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہے۔ اور فرمایا کافر اور مسلمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ آہستہ آہستہ نفاق کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں نماز نہیں آتی، ہماری جو کیفیت بازار میں ہے وہی مسجد کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں نماز کے فرائض کا نہیں پتہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، واجبات کا نہیں پتہ کتنے کون کون سے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، مکروہات کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ بس جس دن یہ امت نماز پہ آ گئی اللہ کی مدد ان کے دروازے پہ آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور اکثر نا یہ سوال ینگ جنریشن میں بھی بہت زیادہ مطلب آن اے پازیٹیو سائڈ ڈسکس ہوتا ہے، اور میں نے سنے یہ باتیں میں نے سنی ہیں، اور آپ اوور ہرٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار دیکھیں ایک ایسی مزے کی بات ہے کہ فجر میں جو ہے وہ اتنی رکعتیں ہیں، اور ظہر میں اتنی ہیں، عصر میں یوں ہے، مغرب میں ایسے، اور عشاء میں سب سے زیادہ ہے۔ سو پوری ایک جو ہے اس کے اندر ایک بنایا گیا پورا حساب کتاب کہ بھائی آپ انڈرسٹینڈ کریں۔ اچھا وہ جو ایک بات ہے کیا وہ سچ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ پہلے بہت نمازیں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر و معین۔ دیکھیے نماز ایک ایسی عبادت ہے جس پر میرا خیال ہے کئی محفلیں بھی کم ہیں
کہ اس کی حقیقت کو ہم سمجھ بھی سکیں اور بیان کر سکیں۔ نماز کے دو پہلو ہیں جس طرح سے باقی تمام عبادات کے ہیں۔ ایک ہے اس کے احکام کہ آپ نے فجر کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، ظہر کی کتنی، عصر کی کتنی، مغرب کی کتنی، عشاء کی کتنی، کیسے پڑھنی ہے، کہاں سے آغاز کرنا ہے اور کہاں پر سلام پھیر کر نماز ختم کرنی ہے، یہ اس کے ظاہری احکام ہیں۔ ان ظاہری احکام کا تعلق آپ کے بدن اور اعضاء و جوارح کے حرکات اور سکنات کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ کا بدن جھکتا ہے، آپ کی پیشانی زمین پر لگتی ہے، آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کچھ اذکار پڑھتے ہیں، ان تمام ایکسرسائزز میں آپ کا بدن فعال ہوتا ہے قبلہ رخ ہو کر۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ جب تک معاشرے کے اندر یہ پہلو زندہ رہے گا، انسان کبھی بھی برائیوں سے رک نہیں سکتا، چونکہ یہ چیزیں ظواہر ہیں۔ اصل وہ چیز جو انسان کو نماز کی روح کے مطابق ڈھالنے کا ذریعہ بنتی ہے، وہ اس نماز کے اندر موجود معرفت اور نماز کے اندر موجود روح ہے، نماز کے اندر موجود وہ چاشنی ہے، نماز کے اندر موجود وہ کیفیت ہے جس میں انسان اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور خدا کی ذات میں گم ہو جاتا ہے۔ نماز چونکہ تمام عبادتوں میں سب سے بہترین وہ عبادت ہے جس میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ کے قریب ہونے والی اس عبادت میں یا اللہ کا قرب عطا کرنے والی اس عبادت میں جو سب سے بہترین کیفیت ہے وہ سجدے کی کیفیت ہے، جس میں انسان اپنے جسم کے سب سے بہترین حصے کو مٹی پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے عجز، اپنی ناتوانی، اپنی کمزوری اور اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے۔ اب اس نماز کے اندر اگر وہ روح پیدا ہو جائے جس کا اظہار ہم نماز کے الفاظ میں کر رہے ہیں، تو وہ کیسے پیدا ہو؟ جب میں کہتا ہوں اللہ اکبر، تو اس اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کے بعد نماز میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ باقی تمام طاقتوں کی نفی کر رہا ہوں اور شعوری طور پر کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں اللہ اکبر کہوں لیکن میرے دماغ میں شیاطین اور طاقتیں موجود ہوں تو پھر اللہ اکبر لفظ ہے، روح نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں سبحان ربی العظیم، اللہ کی عظمتوں اور اس کی سبحانیت اور پاکیوں کی گواہی دے کر میں جھکتا ہوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں عملاً کہ میں صرف اس رب کے سامنے جھک رہا ہوں، کسی اور کے سامنے نہیں جھک رہا۔ لیکن جب میرا بدن یہ کام کرے اور میری روح اس بات کی گواہی نہ دے تو میں عملی زندگی میں جیسے ہی نماز سے باہر آؤں گا، پیسے والے کے سامنے جھکوں گا، شہرت والے کے سامنے جھکوں گا، طاقت والے کے سامنے جھکوں گا، کسی ایسے شخص کو جس کو میں اپنے آپ سے زیادہ پاورفل سمجھتا ہوں اس کے سامنے جھکوں گا۔ تو یہ جو جھکنے کا عمل ہے اگر صرف جسمانی ہو تو اس جسمانی عمل سے فرضیت تو ادا ہو گئی، لیکن اس فرضیت کی ادائیگی کے نتیجے میں جو انسان کو عروج ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا۔ انسان کے عروج کا ذریعہ اس کا باطن ہے، اس باطن کا بہترین ذریعہ ان کلمات کے اندر موجود وہ مفاہیم ہیں جن مفاہیم کی گواہی کے لیے روح کو وہاں پر حاضر ہونا چاہیے۔ بدن ہے محراب میں لیکن روح نہیں ہے، انسان کی عقل اور انسان کی سوچ اور انسان کی توجہات نہیں ہے۔ ابھی مولانا نے حدیث پڑھی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہی حدیث پڑھی غالباً آپ نے، ہاں آیت پڑھی، معذرت آیت پڑھی۔ اسی طرح سے دوسری وہ حدیث ہے الصلاۃ معراج المؤمن۔ اب انہی دو چیزوں کو سامنے رکھیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کا کیا مطلب ہے؟ منکرات یعنی برائیوں سے، فحشاء یعنی بیہودگیوں سے نماز بچاتی ہے۔ اگر بچاتی ہے تو نماز پڑھتے ہوئے انسان ٹی وی کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے فحشاء کو کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے باہر نامحرموں کو کیسے دیکھ رہا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس کی نگاہیں نامحرموں کو کیسے تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ اس نماز نے کیوں نہیں بچایا؟ جھوٹ کیسے بول رہا ہوتا ہے، بالکل بالکل، جھوٹ ہے، تہمت ہے، غیبت ہے، ظلم ہے۔ یہ اگر نہیں بچا رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی صورت تو ہے، روح نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے۔ اس لیے اگر ہماری نماز کے اندر
وہ روح پیدا ہو تو اس روح کے آنے کے بعد پھر یہ نماز انسان کو پر عطا کرتی ہے. آپ دیکھیں معراج المؤمن کا کیا مطلب ہے. نبی کریم معراج پر تشریف لے گئے, ہم اس بات کے قائل ہیں جسم کے ساتھ تشریف لے گئے, ٹھیک ہے, جسم کے ساتھ. اگر اللہ کے نبی جسم کے ساتھ معراج خدا میں جا کر اللہ سے ہم کلام ہو سکتے ہیں تو نماز کی کیفیت کو اسی نبی نے معراج المؤمن کہہ کر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کیا ہے کہ تم جسمانی طور پر تو جا نہیں سکتے لیکن تمہاری روح پہنچ سکتی ہے, لیکن اس صورت میں جب تمہاری نماز ویسی نماز ہو. تو یہ جو نماز ہے اگر انسان کی روح کو اس طرح سے نورانی کر سکے کہ وہ جو کلمات اللہ کی بارگاہ میں ادا کر رہا ہے اس پر اس کی روح گواہ ہو, شاہد ہو, اور وہاں پر شہادت دے کہ ہاں جو لفظ میں ادا کر رہا ہوں اس پر میں پورا بھی اتر رہا ہوں, تو پھر وہ شخص کبھی بھی نماز سے باہر آ کر وہ کام نہیں کر سکتا جو 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ آ کر اس نے اس کے خلاف گواہی دینی ہے اللہ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شاہ صاحب جی ایمان افروز ایک واقعہ ہے, ذرا عرض کر دوں. سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. ان کی بابت آتا ہے کہ ایک دفعہ بغداد کے بازار حسن میں چلے گئے اور طائف کی جو چیئرپرسن تھی اس کے دروازے پہ دستک دی. وہ باہر آئی, کہنے لگی بڑے میاں کیا بات ہے. فرمانے لگے بی بی میں آج رات آپ کو بک کرنا چاہتا ہوں. حیران ہوئی کہ اللہ کے ولی, یہ صورت اور بات کس طرح کی, لیکن پھر سوچنے لگی کہ میرا تو کام ہی یہ ہے, حامی بھر لی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنے ساتھ لے کے آئے, اپنے حجرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بی بی اندر پانی کا ٹپ رکھا ہے, اس سے جا کے وضو کر لو, اور ساتھ چٹکنی پہ کپڑے لٹکے ہوئے بے ہنگم سا لباس پہن کے وہ کپڑے پہن لو. اس نے حکم کی تعمیل میں یہ کیا. 2 مصلے تھے, ایک آگے بچھایا ایک پیچھے. کہا بی بی جیسے میں کرتا جاؤں ایسے تم کرتی جانا. ادھر اللہ کا ولی نماز پڑھ رہا ہے اور وہی آیت جو ابھی بار بار پڑھی گئی زبان پہ آئی, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتے ہے. اللہ کے ولی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہنے لگی, زارو قطار روتے ہوئے عرض کرتے ہیں پروردگار آپ کا قرآن سچا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. نماز میں نے پڑھا دی, ہدایت کی راہ پہ آپ گامزن فرما دیں. اس کے دل پہ چوٹ لگی, اس کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے, تائب ہو گئی, اور صبح کے وقت بازار میں ساری طوائفوں کو اکٹھا کر کے رات والا واقعہ بتایا. وہ ساری تائب ہو گئیں اور اللہ کی بندگی میں مصروف. کیا بات, کیا بات. شاہ صاحب نماز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, رمضان بھی ہے, گرمی بھی ہے, اور لوگوں کی تھوڑی ہمت جو ہے وہ جواب بھی دے رہی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی. تو اس کے لیے اگر کچھ آپ بتانا چاہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد یا ویسے سارا دن تسبیح کے طور پہ کیا چیز پڑھتے رہیں تاکہ تھوڑی تقویت ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے حوالے سے میں اپنا ایک حصہ ڈالتا ہوں کہ عوام الناس میں کیا ہے کہ ایک تعداد ہے جن کو وضو کے شرائط, وضو کے فرائض, وضو کا طریقہ ہی نہیں پتہ. اسی طرح عوام میں نماز کے شرائط, نماز کے فرائض ہی پتہ نہیں. پھر دوسرا قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کے تلفظ درست نہیں. کئی دنیا دار اور ایک تعداد میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں ان کے قرآن کے مخارج و تلفظ, جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کا قرآن ہی درست نہیں ہے تو آپ کو نماز کی لذت کہاں سے ملے گی. آپ کا وضو ہی کامل نہیں ہو رہا جو نماز کے لیے شرط ہے, تو آپ کا نماز میں دل کہاں سے لگے گا. اسی طرح زبان اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ گالی زبان سے دیتے ہیں, دل سیاہ ہوتا ہے. آپ زبان سے کسی جھوٹ بولتے ہیں, دل سیاہ ہو رہا ہے. تو زبان اور دل کا, تو دل جب سخت ہو جاتا ہے. اسی طرح اب دوسری طرف آ جائیں, آپ قرآن کی تلاوت زبان سے کریں مگر دل اجالا ہو رہا ہے. تو زبان اور دل کا بڑا تعلق ہے. جب دل ہمارا سخت ہو جائے گا گناہوں کی نحوست سے تو پھر عبادت میں, اذکار میں دل نہیں لگے گا. اسی طرح کئی لوگ وظائف پوچھتے ہیں, ان کا قرآن ہی درست نہیں ہوتا. جب وہ تلفظ سے قرآن نہیں پڑھیں گے, مخارج سے پڑھیں گے نہیں, تو پھر وظائف کا اثر نہیں ہوگا. اسی طرح نماز کی پابندی اگر نہیں کریں گے, کیونکہ نماز ہے یہ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے. سب سے بڑا تعویذ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی جائے. لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں, اذکار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی نماز کی برکت سے تو دعائیں قبول ہوں گی. جب آپ نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو آپ کے اذکار وظائف کیا کام کریں گے.
تو میں سمجھتا ہوں آج ہمارا یہ پورے پینل سے پیغام ہے کہ سب سے بڑا پیر بھی وہی ہے، سب سے بڑا وظیفہ بھی یہی ہے، سب سے بڑا تعویذ بھی یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں. اور نماز کے لیے ضروری ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ہم اپنا قرآن درست کریں. تو اس کے لیے میں اعصاب کے لیے آپ نے کہا کہ آدمی ایکٹیو رہے، کمزور نہ ہو، نڈھال نہ ہو، تو بڑا آسان وظیفہ سب کے لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کلمات میں 99 آفتوں، مصیبتوں، بلاؤں سے نجات ہے. لا علاج مرض میں شفا ہے. ہم بعض اوقات شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھتے ہیں، یہ خالی اس کے لیے نہیں، قوت کے لیے، طاقت کے لیے، عبادت میں طاقت حاصل کرنے کے لیے، اعصاب مضبوط کرنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، شوگر لو ہو رہا ہے، اعصاب کمزور ہو رہے ہیں، آپ اللہ کی طاقت اور قوت پر یقین رکھتے ہوئے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. بار بار پڑھیں، صبح شام پڑھیں، اس کی کثرت کریں، آپ کے اعصاب بھی انشاءاللہ مضبوط ہوں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کو روزے کا بھی احساس نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایمانی طاقت اور قوت اللہ کو عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کافی سارے ایسے سوالات آپ کے بھی ذہنوں میں رہتے ہیں. میں میرا دل کر رہا ہے، ابھی ایک بن گئی ہے، کیفیت بن گئی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حسن لازوال تھا کہ ویسے تو ہماری عمر بڑھتی ہے، پہلے چہرے کی تازگی اور ہوتی ہے، جب جوانی آتی ہے اور رنگ ہوتا ہے، بڑھاپے میں جھریاں آتی ہیں. صحابہ فرماتے ہیں رسول خدا کے حسن میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی ہے. سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، قیامت والا دن جب آئے گا، حشر کی تلخیوں سختیوں کے اندر ہر چیز اپنی حقیقت اور اصلیت کو کھو دے گی سوائے 2 چیزوں کے، ایک تمہارے نبی کا چہرہ اور دوسرا قرآن. یہ دونوں اسی طرح سے تر و تازگی سے آئیں گے. اور یہ جو نماز کی بات آپ کر رہے ہیں، ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، تو جو حضور کے صحابہ تھے ان کا عجب مزاج تھا. ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے کے اوپر تھوڑی سی آپ سے کمزوری رہ گئی، آپ تشریف نہیں لے جا سکے، تو حضور ان سے ناراض ہو گئے کہ جب تک اللہ کی طرف سے کلیئرنس نہیں آئے گی اس وقت تک بھائی اس سے کوئی بات نہیں کرے گا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو لبابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم وہ نماز میں کھڑے ہوتے تو کہتے ہیں کہ حضور آگے مصلی پہ ہوتے تو کن تو اسارق نظر الی وجہ رسول اللہ، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میں چوری چوری چہرے رسول ہی تکتا رہتا. اب اس ادا کو کیا نام دیں گے کہ عبادت الہی ہے، عبادت خداوندی ہے، اور صحابہ کرام چہرہ رسول اللہ کا تک رہے ہیں. اور پھر یہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے بلایا، بلاؤ فلاں کو، آواز لگائی تو صحابی رسول نماز پڑھ رہے تھے، خیال آیا کہ بھائی جاؤں یا نہ جاؤں، جاؤں یا نہ جاؤں، کیونکہ نماز اللہ کی ہے، بلاوا رسول اللہ کا ہے. اللہ. تو جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ میں نے جب تمہیں بلایا کیوں نہیں آئے؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. تو فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو دوڑ کے جاؤ. تو اب یہ بھی ہمیں سوچنا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے. تو بہرحال وہ حسن و جمال کی بات بھی میں نے کہا تھوڑا سا بارگاہ رسالت میں حاضری ہو جائے. اس کے صحابہ کی بات اگر اجازت جو کہہ رہے تھے گویا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے دیدار کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. واہ 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 جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشق صحابہ پر بات آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز صحابہ اکرام کو سکھلائی نا جی، وہ کیسی نماز تھی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، اور وہ باغ کے اندر وہ کنواں بھی موجود ہے کہ صرف 2 رکعت پہ اس کا پانی نکلوا لیا. ابھی 2 رکعت پڑی نہیں، مکمل نہیں ہوئی، پہلے وہ خشک شدہ کنویں سے پانی نکل آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ اکرام والی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب بہت زیادہ بیمار تھے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپ کو، ایک آپ کے دائیں کندھے پہ دوسرا بائیں کندھے پہ آپ کو لے جا رہے ہیں. تو آپ کا منظر جو حدیث میں بیان کیا گیا، آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے، مگر اس حال میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی. تو یہ نماز کی اس قدر پابندی کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو میسج کیا دیا، پیغام کیا دیا کہ نماز اگر میں اس طرح نہیں چھوڑ رہا ہوں تو تمہیں بھی نہیں چھوڑنی، مجھے معاف نہیں تو تمہیں بھی معاف نہیں ہے.
اور نماز صحابہ کرام نے اس طرح پڑھی. حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن شیطان نے رات کو سلا دیا کہ سوئے رہیں. اگلے دن جلدی اٹھانے کے لیے آ گیا. کہا تم کیوں آ گئے بھائی جلدی اٹھانے کے لیے؟ تم تو کہا کون ہو؟ کہا میں شیطان ہوں. کہا کل آپ کو میں نے سلا دیا تھا نا, تو جو اللہ نے وہ سو گئے آپ, میرے سلانے کی وجہ سے جو انوارات کی برسات اللہ نے آپ پر کی ہے, میں نہیں چاہتا کہ وہ دوبارہ آپ کو ملے. تو صحابہ اکرام ایسی نماز پڑھتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حفیظ طائب کے بڑے خوبصورت جملے ہیں کہ جب آخری وقت میں ان کو اس حال میں کہ ہر طرف اہل بیت اعظام کے معصوم بچوں کا خون بکھرا پڑا ہے, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں, تو کسی نے پوچھا اے حسین آپ اس حال میں بھی اللہ جل شانہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میری نانی خدیجہ نے میرے نانا کی مرہم پٹی کرتے ہوئے قرآن پڑھا ہے, میرے نانا مصطفیٰ نے طائف کی وادی میں قرآن پڑھا ہے, میری اماں نے چکی پیس کے قرآن پڑھا ہے, میرے بابا علی نے خیبر میں قرآن پڑھا ہے, میرے بھائی حسن نے زہر کا خنجر کھا کے قرآن پڑھا ہے. مجھ حسین کو کیا ہوا کہ میں آج سجدہ نماز قرآن چھوڑ دوں؟ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ پڑھو ہر دم درود ان پر, لیاقت ہو تو ایسی ہو, علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو. سر سجدے میں رکھ کر حسین نے یوں سنایا کہ اللہ فرشتے بھی ہوئے حیران, تلاوت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے نماز کے سلسلے میں ایک بات جو اہم ہے, جو انسان کی زندگی میں جس کا ظہور ہوتا ہے, حضرت مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, الصدقۃ برہان والصلاۃ نور, کل یصبح وهو یغدو یبیع نفسہ اما للجنہ اما للنار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقہ جو ہے انسان کے مومن ہونے کی دلیل ہے. جو شخص اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, یہاں اس کی ذاتی غرض نہیں ہے, تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اللہ سے محبت ہے, کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ اپنا مال وہی خرچ کرتا ہے جہاں اسے فائدہ ہوتا ہے, اور اپنا مال انہی پر خرچ کرتا ہے جن سے اس کو محبت ہوتی ہے. جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ سے محبت کرتا ہے. اور نماز جو نور ہے, آپ دیکھیں نور یہ 50 سال تک انسان میں جوانی کا اثر رہتا ہے, چہرے پر جوانی کا اثرات رہتے ہیں. 50 سال کے بعد نور صرف اسی چہرے پر ہو جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے. بالکل. تو نماز نور ہے. جو اس نماز نہیں پڑھتا اس نور سے محروم ہو جائے. اسی طرح یہ نماز قیامت والد نور ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فیصل بھائی, سب سے پہلے جو نماز ہوئی حضرت امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت مولا علی اور سیدہ طیبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ان تین حضرات نے پہلی نماز پڑھی. سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے چچا ہیں, وہ بعد میں بیان کیا کرتے تھے کہ کاش مجھے موقع ملتا تو میں بھی اس دن جو ہے وہ نماز پڑھتا. اور آپ دیکھیے کہ کن حالات میں نماز پڑھی. ان حالات میں پڑھی کہ جب سارے لوگ عجیب سمجھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ حضرت علی کے ساتھ مل کر نماز پڑھی, اور وہ نماز کا سلسلہ جاری ہوا. تو آج ہمیں اس نماز کو دیکھنا چاہیے کہ کفر کے اس ماحول میں جب سارے مخالف ہیں, نبی علیہ السلام کی نگاہ کسی دنیا دار پر نہیں ہے, پروردگار پر ہے, اور وہ پروردگار کے سامنے جھک کر یہ کہہ رہے ہیں پروردگار میری مدد فرما, میں اس معاشرے کو شرک سے پاک کر دوں. اور پھر ایسا ہوا کہ جزیرہ نما عرب پورا شرک اور کفر اور بت پرستی سے پاک ہوا. یہ وہ دعائیں تھیں جو نبی علیہ السلام نے مانگی, علی و خدیجہ نے اس پر آمین کہا, اللہ نے ان کو قبول کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی جی بالکل بالکل, یہ تو خزانے ہیں جی, بالکل یہ ملتے رہنے چاہیے. چونکہ نماز کے والے سے بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے, اس کو پریکٹیکل لائف میں ہم کیسے تصور کریں کہ نماز چند الفاظ ہی کا نام نہیں ہے بلکہ روح کی پرواز کا نام ہے. میرا خیال ہے اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انسان جڑتا ہے زندہ ہو جاتا ہے, جو انسان کٹ جاتا ہے زندہ رہتے ہوئے وہ مر جاتا ہے.
چونکہ انسان کی روح کی حیات اللہ سے جڑنے کے حوالے سے ہے، جڑا ہوا ہے تو زندہ ہے۔ اس کی مثال آپ کا موبائل ہے۔ موبائل کی چارجنگ جو ہے چاہے جتنی بھی ہو، اگر اس کا کنیکشن آپ کے مرکز سے قائم ہو تو آپ پوری دنیا سے رابطے میں، ورنہ جو ہے وہ ایک پتھر کی طرح کا آلہ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ انسان اس عالم میں اپنے مالک سے جڑا ہوا ہو تو جتنا بھی کمزور ہو طاقتور ہے، اور اگر جڑا ہوا نہ ہو تو جتنا بھی طاقتور ہو وہ کمزور ہے۔ اور جڑنے کا بہترین رستہ نماز ہے۔ بالکل۔ اس لیے نماز کے حوالے سے تمام انبیاء کے ہاں نمازیں موجود تھیں، شکل و صورت میں اختلاف صحیح، لیکن تمام انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں۔ اور دین نے اس لیے نماز کو سب سے بہترین، سب سے زیادہ اہم اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں سب سے زیادہ قیمتی عبادت قرار دیا ہے کہ شب و روز کے ان گزرتے لمحات میں جیسے ہی انسان کے دل پر گناہ کا زنگ آئے، اگلے سجدے میں اس زنگ کو وہ دھونے کی کوشش کرے۔ آپ چہرہ تو دھوتے ہیں، جا کے ہاتھ پاؤں تو دھوتے ہیں، مسح وغیرہ کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے جسم کی صفائی ہے۔ روح کی صفائی ان سجدوں میں ہے، اس توجہ ہے اللہ میں ہے۔ جب میں نماز میں ایک دفعہ کہتا ہوں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کہ بار الہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا، و اتوب الیہ تیری طرف لوٹ رہا ہوں، دوبارہ نہیں کروں گا۔ اگر انسان اس توجہ کے ساتھ کہ میں اپنے رب سے کوئی وعدہ کر رہا ہوں، نماز میں یہ بات کہتا ہے، پڑھتا ہے، نماز سے باہر آنے کے بعد اس کو یقیناً یہ خیال آئے گا کہ میں ابھی نماز میں اللہ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ اب میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ فجر کی نماز سے ظہر کے وقفے تک اس دوران میں اس وعدے کی پاسداری تو کروں گا۔ معافی مانگ رہا ہوں، لیکن ظہر سے اگر آپ عصر سمجھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہی توجہ، ورنہ وہ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اب اگر ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء کے درمیان اگر میں ان اپنے وعدوں اور الفاظ کی پاسداری کرتا ہوں تو پھر وہ نماز واقعی مجھے برائیوں سے روکتی ہے نا پھر۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو نبی کریم نے فرمایا ان قبلت قبل ما سواہا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا۔ اب اگر یہ نماز انسان کی قبول ہوتی ہے تو اس کے باقی تمام اعمال قبول ہوتے ہیں، اور اگر یہ قبول نہ ہو تو باقی تمام اعمال گئے۔ اس لیے کہ نماز ہی اصل عبادات کی تمام تر محوریت اور روح کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب العبد یوم الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے انسان کو نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فإن نجا، اگر اس میں کامیاب ہو گیا باقی سارے اعمال میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو نماز اتنی اہم چیز ہے کہ انسان کی اس ہر عبادت آپ دیکھیں نا عذر کے ساتھ ساقط ہو جاتی ہے، لیکن نماز عذر کے ساقط نہیں ہوتی۔ سفر میں نماز پڑھیں گے آپ، جب تک آپ کی عقل، دماغ، سوچ، عقل ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ بالکل بالکل۔ میں شاہ صاحب ایک بچوں کے حوالے سے، جو ینگسٹرز ہیں ان کے حوالے سے ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ مائیں بڑی پریشان رہتی ہیں اپنے بچوں کے لیے، باپ بھی کچھ پریشان ہوتے ہیں اگر وہ دھیان دے رہے ہوں تو کیا ان کو سجیسٹ کیا جائے؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ وہ مائیں اپنے بچوں کے لیے کیا ایسی چیز پڑھیں کہ ان کے بچوں کے لیے جو ہے وہ تھوڑا راہ راست پہ آ جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت دیکھیں اصل چیز تو تربیت ہے، تربیت۔ ہاں، بچوں کی تربیت میں بھی کوشش کر لی نا، محلہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے تھوڑا سا، بچے کہاں گھر پہ ٹکتے ہیں آج کل۔ بالکل صحیح بات، اچھی صحبت کی طرف۔ بالکل۔ تو کیونکہ وظیفے کے ساتھ ساتھ اسباب پہ بھی ہمیں توجہ رکھنی ہے، تو اچھی صحبت، اور جب ہم قرآن و سنت سے اپنی اولاد کا تعلق رکھیں گے خود بخود ہماری اولاد، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیک اولاد ماں باپ کے ہاتھ و پاؤں چومتی ہے، سادہ سمجھتی ہے، اور جو بالکل دین سے دور ہیں وہ پھر اپنے والدین کو بڑھاپے میں ہولڈ ڈاؤن میں رکھوا کے آ جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے معاشرے کا حال ہے، اور سعادت مند اولاد جو ہے وہ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تربیت۔ تو میری گزارش ہے کہ اپنی اولاد کی ہم قرآن و سنت، بینگا مسلم، قرآن و سنت کے مطابق تربیت کریں گے، یہ ہماری خدمت کو سعادت سمجھیں گے، پھر ہمارے فرمان پر عمل بھی کریں، ہماری بات پر، کیونکہ قرآن و سنت پر عمل کرتے ہوئے ماں باپ کی فرمان پہ بھی عمل کریں گے۔ تو اس کے لیے قرآن پاک کی بڑی پیاری دعا ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے۔
राय रास्त पर रहे। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना बिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। शौहर पढ़े यानी घर का सरबराह पढ़े, मर्द पढ़े, बेहतरीन है कि अल्लाह मेरी बीवी और मेरे बच्चों को मुत्तकीन का इमाम बना, मेरी आंखों की ठंडक बना। अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन, मेरी आंखों का नूर बना, तो और मुत्तकीन का इमाम बना। बड़ी प्यारी दुआ सूरह फुरकान की आयत है, अल्लाहुम्मा रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको एक बार भी पढ़ लें, इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से आपकी औलाद फरमा बरदार होगी, मुत्तकी और परहेज़गार होगी। शाह साहब ने बड़ी अच्छी, शौहर के पास टाइम नहीं है वजीफा पढ़ने का, बेचारा मजदूरी करता है, माँ को वजीफा बताएं, वो घर में बैठी हुई वजीफा पढ़े। वालदा भी पढ़े, ये वालदा पढ़े, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। वालदा भी पढ़ सकती हाँ हैं। हाँ, वालदा भी पढ़ सकती है। माँ बाप नहीं, जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि ये जो पेरेंट्स को छोड़ आते हैं, ये करते हैं, मैं उस पे इस पे प्रोग्राम होना चाहिए हज़रत इस पे काफ़ी सारी बातें हैं करने वाली, लेकिन हकीकतन मैं आजकल देखता हूँ, जब हम जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात कर रहे थे तो बच्चा जो है वो माँ बाप अपना घूम फिर रहे होते हैं, बच्चे वो चूँकि जॉइंट फैमिली है तो वो बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं। अब माँ कुछ कह रही है, बाप कुछ कह रहा है, दादी कुछ कह रही है, फूफो कुछ कह रही है, चचा कुछ कह रहा है, या सब अपनी अपनी बात समझा रहे होते हैं। बच्चा भी कंफ्यूज होता है कि भाई मैंने किधर जाना है। सो फिर उसके बाद वो जो एक कनेक्शन है मेरे ख्याल से वो डेवलप नहीं हो पाता बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों का कनेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा हो। अब देखना बाबा फरीद का बड़ा मशहूर वाक़या, शेखुल इस्लाम बाबा फरीद घनश्याम से, शायद वो कोई पीर थे, बाबा थे, कुरान के बहुत बड़े कारी थे और बहुत बड़ी वलिया के शहजादे थे। तो माँ बेटे को नमाज की तरफ लेके आई, मशहूर वाक़या है कि बाबा फरीद कम सनी में माँ से पूछते, माँ मैं नमाज़ पढ़ूंगा मुझे क्या मिलेगा? तो बेसाख्ता माँ की ज़बान से, बेटा तुम्हें शक्कर मिलेगी। सुभान अल्लाह। एक पहले मीठा एक गुड़ यानी एक तोहफा होता था। सुभान और वही वक्त आया कि एक वक्त माँ बच्चा वुज़ू करने जाता, माँ जो है वो शक्कर की पुड़िया बना के मुसल्ले के नीचे रख देती, सलाम फेरता, माँ शक्कर कहाँ है? बोला मुसल्ले के नीचे है। अब वो आदत बन चुकी थी। अब एक दिन क्या हुआ, अजान हुई, बेटा घर आया, बोला माँ मुसल्ला बिछा दो। कहा कि बेटा वुज़ू तो कर लो। कहा माँ आज तो वुज़ू बाहर से करके आया हूँ। अब माँ ने सोचा आज मैं कैसे मुसल्ले के नीचे शक्कर रखूँगी। अल्लाह अकबर, आपने नमाज अदा की, माँ नमाज के लिए खड़े हुए, माँ ने अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए, कहा या अल्लाह यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे ले जाना तेरा काम है, आज मेरी इज्जत रख ले। सलाम फेरा और माँ से कहा शक्कर, कहा बेटा मुसल्ला उठाओ। मुसल्ला उठाया तो पूरा होश था शक्कर का। तो कहा बेटा, पहले तो माँ से अर्ज़ की कि पहले तो अम्मा पूड़ियाँ मिलती थी, आज ये शक्कर ही शक्कर है। कहा बेटा पहले मैं रख दिया करती थी, आज तू जिसके लिए नमाज पढ़ता है आज उस रब ने ये तेरे साथ। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। शेखुल इस्लाम बाबा फरीदुद्दीन शक्कर देखा ना, तो माँ की तरबियत असल, सुभान माँ जब माँ वलिया हो सर तो फिर शेखुल इस्लाम बाबा फरीद पैदा होते हैं। सुभान तो माँ की तरबियत है ना, सैयदा ज़हरा पाक की तरबियत, इमाम हसनैन करीमैन इस उम्मत के इमाम है। तो ज़रूरी है, सही फरमा रहे हैं कि माँ जब तिलावत कुरान करेगी, माँ का ताल्लुक़ कुरान से होगा, दुआओं से होगा। पहले माँ आटा गूंथती थी, कुरान पढ़ती थी, बावजू खाना बनाया करती थी। तो मेरी तमाम माँओं से भी गुजारिश है कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करें, बावजू घर में आटा गूंदे, खाना बनाएं, और इंशाल्लाह औलाद। खाना पकाते हुए टेंशन होती है कहीं तलाक ही ना हो जाए ड्रामे में, हाँ, क्योंकि वो चल रहा होता है। अभी बातों बातों से बात निकलती है, आज नमाज के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती हैं, और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं ये बात ज़रूर जानने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने पढ़ा, मेरे मुंह से शायद आपको यकीन ना है, लेकिन हकीकत यही है कि हमारे मज़हब इस्लाम में जितनी आसानियाँ दी गई हैं, जितनी आसानियाँ दी गई हैं, उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। यही वजह है कि आज बहुत सारे ममालिक में लोग जो इस्लाम की तरफ राग़िब हो रहे हैं, इसी वजह से लोग डरते भी हैं थोड़ा सा इस्लाम से, उनको इसलिए इस्लाम फोबिया भी है थोड़ा सा। उसकी वजूहत ये हैं कि लोग बहुत जब पढ़ते हैं, जब देखते हैं, जब अंडरस्टैंड करते हैं इस्लाम को, तो उनको समझ आता है कि यार ये तो बहुत आसानी है कि आप अगर खुदा न खास्ता आपसे नमाज मिस हो जाती है, आप अपने काम में फंस गए, या आप सफ़र में थे, या आप रास्ते में थे, कोई मसला हो गया, कोई एमरजेंसी हो गई, कज़ा करके पढ़ लें। ऐसे ही है सर, इस पे थोड़ा सा मैं आप लोगों का, और फिर जैसे रोज़ों की बात है, या आप सफ़र में, तो नमाज को शॉर्ट कर दिया गया कि चलें आप इतनी नहीं पढ़ सकते, आप इतनी पढ़ लें। ऐसा ही है करने का हुक्म है जी। 4 रकात नमाज सफ़र में 2 रकात है,
لیکن نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں سوائے اس کے کہ خواتین کو لیکن کچھ ایام آسانیاں کی گئی ہیں نا. آسانی ہے. اگر مریض ہے، ایسا مریض ہے کہ جو بالکل بھی نہیں پڑھ سکتا تو یا ایسی اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی تو وہ بعد میں پڑھ لے. اگر 24 گھنٹے سے زائد بے ہوش ہو گیا اور وہ وقت ہی اس نے نہیں پایا تو اس وقت کی نمازیں معاف ہو جائیں گی. لیکن نماز کے حوالے سے جیسا کہا گیا، یہاں پہلے بھی بات ہوئی کہ نماز بہر صورت کسی حال میں معاف نہیں ہے. روزوں کے حوالے سے جو آپ نے بات کی بالکل ٹھیک ہے کہ مسافر ہے یا مریض ہے تو قرآن مجید نے بڑا وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی فعدتم من ایام اخر. میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے نماز کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، قضا بھی تو پڑھ لیتے ہیں نا لوگ. جی میں بالکل آپ کی بات کی تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. یعنی دینی معاملات میں اللہ وحدہ لا شریک نے بنایا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں نا، ایک آدمی ایک گاڑی بناتا ہے تو جو مینیفیکچرر ہوتا ہے، جو بنانے والا ہوتا ہے، وہ ایک پورا سٹکر لگا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں اس پہ اتنے من تک آپ لاد سکتے ہیں، یہ فریم، یہ جو اس کا باڈی مٹیریل ہے، یہ اتنے جو گئے کہ اس پہ اتنے من آپ وزن لاد سکتے ہیں. اس سے زیادہ لادیں گے تو یہ اس کی گارنٹی کوئی نہیں. تو وہ جس نے وہ مٹیریل لگایا اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار اتنا. اللہ تعالیٰ وہ تو احکم الحاکمین اور علیم بذات صدور ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ کون انسان کتنے کو برداشت کر سکتا ہے، کتنے پہ عمل کر سکتے ہیں اور کتنے پہ عمل نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری جو تخلیق، یہ جو ہمارا میٹیریل کاز اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر رکھا ہے، یہ جو ہمارا میٹیریل ہے جو اس نے ہمیں بنایا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا آسان ہے کیا تنگی ہے. لہٰذا احکامات الہیہ جو دین اسلام کی صورت میں، ان میں ہم مان ہی نہیں سکتے کہ کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر ہمارے لیے تنگی ہے. لیکن اب اس میں بعض اوقات حالات اور احوال کے حوالے سے حالات مختلف ہیں. یہاں اگر گرمی ہے، اس وقت مری کے اندر ٹھنڈی انتہائی جناب برف اور ٹھنڈ ہے، تو اب مختلف شہروں میں اسلام پوری دنیا کے لیے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے رسول نے بہت سارے امور کو آسان کر دیا. اس لیے فرمایا اگر بھائی کوئی آدمی وضو نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کر لے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے. اگر روزہ اس کی صحت کے لیے ایسا ہے کہ جو اس کو بیماری میں مبتلا کر رہا ہے، چلو بھائی تم اس کو آگے لے جاؤ جب سہولت ہوئی. اگر اس کے قابل بھی نہیں ہو، یعنی اس قدر تم ضعیف ہو چکے ہو یا اس قدر کمزور اور ناتواں نہیں کر سکتے ہو، اب کیا ہے، چلو بھائی تم اب اس کے لیے فدیہ دے دو. تو یرید اللہ بکم الیسر. اور یہاں میں یہ چیز تھوڑی سی بات کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ کے بندے، وہ احکم الحاکمین اور وہ بادشاہ مطلق ہے. میں ایک واقعہ اس میں تھوڑا سا سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اور وہ منتقم بھی ہے، اور وہ جبار بھی ہے. بے شک ہم انسان ہیں، ہم ایک لمٹ میں رہ کر ہم اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے حوالے سے معاملات کر سکتے ہیں. ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ جا رہا تھا، میں جلدی عرض کر دیتا ہوں. ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک حجام تھا اور ایک وزیر تھا. بادشاہ کسی سفر میں تھا تو اس نے حجام کا بیٹا تھا، وہ حجام کے بیٹے کا کان مروڑا. تو پتہ نہیں اس بچے کو کیا ہوا، اس نے اٹھ گیا نا، یا پہچانتا نہیں تھا یا کچھ بھی تھا، اس نے بادشاہ کو گالیاں دی. بادشاہ نے کچھ سوچ کے نا اس نے اس کو انعام دینے کا اعلان کیا. اچھا یہ چیز وزیر اور اس کا بچہ دیکھ رہے تھے. ایک اور ایسے موقع پر بادشاہ نے وزیر کے بچے کے ساتھ اس طرح کیا. وزیر کے بچے نے اٹھ کے گالی دی. اس نے کہا اس کا سر اڑا دو. بادشاہ کا موڈ کچھ اور تھا. جب غضب ختم ہوا، وزیر نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کا وزیر ہوں، یہ آپ کا حجام ہے. اس کے بچے نے گالی دی اور اس کو ہم نے انعام دیا، اور میرے بچے نے اس طرح کا بدتمیزی کی تو اس کا سر کٹوا دیا. تو بادشاہ نے بڑا زبردست، اس نے کہا بھائی بات یہ ہے، ہم بادشاہ ہیں، چاہیں تو کسی کی گالی پر بھی اس کو انعام دے دیں اور چاہیں تو جناب سزا دے دیں. اب رعایا کا یہ کام اور مقصد تو نہیں نا وہ بادشاہ کو اٹھ کے گالیاں دیں. وہ رب ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو وہ 1000 گناہ بخشے. اب بندے کا یہ کام تو نہیں نا وہ جان بوجھ کر ایسے کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. بالکل. اور اس میں ایک چیز بڑی اہم ہے. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کافروں کو زیادہ دے رہا ہے، ان کے پاس زیادہ نعمتیں، ہمارے پاس کچھ نہیں. تو بادشاہ نے جو یہ کام کیا، مفتی صاحب کی اس واقعے میں ایک بات یہ بھی پوشیدہ ہے کہ وزیر زیادہ قریب تھا، تو جو قریب والا تھا، بھائی تو راز جانتا ہے، تیرے بیٹے نے ایسا کیوں کیا؟ وہ تو حجام ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو دور ہے، اس لیے اس کو ہم انعام دیتے ہیں. یہ قریب والا ہے اس لیے اس کو سزا بھی دیتے ہیں. مفتی صاحب وہ اصل میں میں جب آپ لوگوں سے ہی سنا ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ چلو ان کو دنیا میں مل جاتا ہے تھوڑا بہت جو بھی ملنا ہوتا ہے، اور ہمارے لیے ذرا حساب کتاب ذرا الگ ہے، بیکاز وہ انجان ہے.
یا انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں وہی کی، بات ہے جنہوں نے کہ کی ان کو ملا ہے. حجام جو ہے نا وہ رموز بادشاہت سے نا آشنا ہے، اور وہ آشنا تھا وزیر کا بیٹا، تو اس کو ایسا نہیں کرنا تو چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے. گہری بات. اور میں پڑھا تھا شہیدی صاحب، میں اصل میں بتا رہا ہوں کچھ جو ہمارے چیزیں ہیں اللہ اس میں بہت سخت ہے، جو فرائض ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. لوگ اس کو بھی مس کنڈکٹ کرتے ہیں، اس بات کو، اس کو بھی وہ کہتے ہیں کہ اچھا کیا ہو گیا اگر یہ نہیں ہوا تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم تو مطلب کیا ہو گیا اگر پی کے گھر چلے جاتے ہیں تو ماں معافی کر دیتی ہے نا. تو دیکھیے میں اس حوالے سے دو باتیں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کے نام نصیحت کو اپنی آیت قرار دے کر اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے، یہ نہ کرو، چونکہ یہ اللہ معاف نہیں کرتا ہے. اس لیے یہ بالکل واضح اور کلیئر کٹ بات ہے. لیکن باقی معاملات میں چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، اگر انسان صدق کے دل سے اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ کو اس کو سزا دے کر کیا ملتا ہے؟ اللہ تو انسان کی بھلائی چاہتا ہے. ایک ماں اپنے نافرمان ترین بیٹے کو جب کسی مصیبت میں دیکھے تو نافرمان ترین ہونا اپنی جگہ، لیکن اس کی مامتا جوش میں آتی ہے اور وہ فوراً اس کے لیے دل جلاتی ہے. یہ جو روایت کہی جاتی ہے اللہ کی محبت جو ہے 70 ماؤں کے برابر ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے. امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نبی کریم کے 8ویں بیٹے ہیں سلسلے نسب کے اعتبار سے. آپ کا مزار مشہد میں ہے. آپ نے جو روایت نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عیون اخبار رضا کی 2 جلد کی یہ روایت ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس نے اپنی تمام مخلوقات میں تقسیم کر رکھا ہے. تمام مخلوقات میں، ابتدا سے لے کر انتہا تک، تا قیام قیامت. اس ایک حصے کا جو ذرہ کسی ماں کو ملتا ہے، اس کا نتیجہ اس کی مامتا کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے. جو ذرہ ملتا ہے. باقی 99 حصے جب پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ پھر باقی 99 حصے کس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ فرمایا اپنے گناہگار بندوں کی بخشش کے لیے. اللہ اکبر. اب آپ ذرا تصور کیجئے اللہ کی رحمت کے بارے میں کہ اللہ کی رحمت کتنی عظیم ہے. اس لیے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو دعا ہے، دعائے کمیل یا دعائے خضر کے نام سے معروف ہے، وہاں پر جب کمیل ابن زیاد نخعی کو یہ تعلیم دی تو اس میں اس کا ایک جملہ یہ ہے کہ اے وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب پر فوقیت رکھتی ہے، لہٰذا اللہ کا غضب ایک طرف، اللہ کی رحمت ایک طرف. اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی. سبحان اللہ. اس کی رحمت تمام چیزوں پر زیادہ حاوی ہے. اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے صوفی شاعر نے کہا جے میں تکاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے. جے میں تکاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے. جے ویکھاں سہی رحمت تیری بلے بلے بلے. جی عدل کریں تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. فضل کریں تا بخشے جاسن میرے جن. تو ہمیں سب کو اللہ کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے. بڑی پیاری یہی دعا کرتے رہنا چاہیے. دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جگر قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاندا میرا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی مفتی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کرتے ہیں ہمارے شاہ صاحب کرتے ہیں، کان یوم القیامہ اکملہ بہذہ الرحمہ. قیامت والا دن جب ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی ان تمام رحمتوں کو استعمال میں لائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب اللہ کی رحمتوں کا دریا جوش میں آئے گا
تو بے قصور لوگوں کے ساتھ اللہ قصوری جیسے لوگوں کے بھی بڑے بڑے قصور معاف کر دے گا. اللہ یہ اللہ کی رحمت ہے, اسی پہ ہی ہمیں بھروسہ ہے, اعتماد ہے. کنٹینیو کریں. جی جی آئیے شہری صاحب آپ آ جائیں. جی ابو بھائی آپ مفتی صاحب کچھ کہہ رہے تھے. ویسے تو وظائف ہمارے شاہ صاحب بتاتے ہیں, لیکن میں ایک بات یہاں کوڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا, علماء نے لکھا ہے کہ اس کا کوئی وظیفہ قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں یا اسے قبول کروانا چاہتے ہیں, اس کے اثرات دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے نماز کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. نماز اول فرض ہے. اور دوسری نظرۃ النعیم کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے دعاؤں کا جو حصہ ہے اس کے والدین اور انبیاء کی دعاؤں سے بھی اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے. نماز پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے. آج جتنی ہم غلطیاں کرتے ہیں, ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے سامنے بچہ سالن لے کر جا رہا تھا, اس سے مسجد میں سالن گر گیا. تو انہوں نے بچے کو بلایا اور یہ نہیں فرمایا بیٹا یہ کیوں گرا دیا, فرمایا اپنی نماز ٹھیک کرو. پتہ یہ چلا یہ وہ عمل ہے پریکٹیکل جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کی دنیا کے تمام معاملات ٹھیک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.